پیلا ہو سلام شمع بز میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نصیب یوں میرا جاگا درود پڑھ پڑھ کے، نصیب یوں میرا جاگا درود پڑھ پڑھ کے، میں دیکھ آیا مدینہ درود پڑھ پڑھ کے، اور اڑھا دی شال فرشتوں نے رحمت حق کی، اڑھا دی شال فرشتوں نے رحمت حق کی، جو سو گیا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کے، اور اب آئینہ میری صورت کو تکتا رہتا ہے، اب آئینہ میری صورت کو تکتا رہتا ہے، حسین ہو گیا چہرہ درود پڑھ پڑھ کے، اور بنا لیا ہے نبی کے ہر ایک عاشق نے، بنا لیا ہے نبی کے ہر ایک عاشق نے، اے چشتی خلد میں بنگلہ درود پڑھ پڑھ کے۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ کے چاہنے والوں اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والوں، آئیے کچھ سنانے اور سننے سے قبل ہم سب مل کر اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی پیش کریں جو نبی بلندیوں کے صدر نشین ہے، جو نبی راہ ہدایت کے نور ہے، جو نبی اندھیروں کی چراغ ہے، جو نبی مخلوقات کی جائے پناہ ہے، جن کا مقام سدرۃ المنتہا، جن کی سواری جنتی براق، جن کا سفر معراج، جو تمام جن و انس کے آقا اور حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت امام حسن و حسین کے جد امجد ہے، نانا جان ہے، اسی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والے حضرات درود پڑھنے میں بھی بخیلی کیا ہے، درود پڑھنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، جہاں حضور کا ذکر ہو محبت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے،
درود پڑھنے کی جب عادت زمین پہ لگی رہے گی تو زمین کے اندر جائیں گے، مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھیں گے، وہاں بھی نبی کو دیکھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو درود پڑھنے کی عادت بنی رہے گی تبھی تو پڑھیں گے قبر میں حضور کو دیکھ کر۔ تو عادت بنا کر رکھیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علامہ امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، عالم ربانی گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں محقق فرمایا ہے، اور ان کی مشہور زمانہ ایک کتاب ہے درود و سلام کی فضیلت پر۔ اس کتاب کا نام ہے سعادت الدارین، عربی زبان میں کتاب ہے یہ، سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین۔ یہ امام یوسف کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے اندر حضرت امام یوسف نبہانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت شیخ جزولی، سلیمان شیخ جزولی کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جزولی رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے محقق، محدث، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت شیخ جزولی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے، نیا وضو کرتے، تازہ وضو کرتے، وضو رہتا پھر بھی آپ وضو فرما لیتے۔ تو عادت بنی ہوئی تھی آپ کی نا۔ تو آپ ایک مرتبہ جنگل کا سفر کرتے کرتے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ظہر یا عصر کے نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے جنگل میں ہر چہار جانی پانی تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا۔ تو آپ تلاش کرتے کرتے ایک قصبہ میں، بستی میں پہنچے۔ تو آپ نے دیکھا ایک لکڑی کا 2 منزلہ چھتدار مکان ہے۔ آپ اس مکان کے قریب تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا، اس مکان کے نیچے ایک کنواں ہے۔ آپ کنواں کے قریب گئے، جھانک کر دیکھا تو پانی بالکل زمین کی سطح پر تھا۔ آپ نے رسی اور بالٹی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے، رسی اور بالٹی تلاش کر رہے تھے کہ اس لکڑی کی چھت پر، مکان کے چھت پر ایک چھوٹی سی بچی آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ حضرت شیخ جزولی نے فرمایا، بیٹی میں تو رسی اور بالٹی ڈھونڈ رہا ہوں مگر تو کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا حضرت یہ بتائیں کیا آپ ہی حضرت شیخ جزولی ہیں؟ کہا ہاں ہاں میں ہی شیخ جزولی ہوں۔ کہا اسی لیے تو مسکرا رہی ہوں، اسی لیے تو مسکرا رہی ہوں۔ کہا بیٹی بتا کیا ہوا؟ کہا ہوا کچھ نہیں ہے، آپ کی ولایت اور علم کا ڈنکا پورے عرب میں بج رہا ہے، آپ کی شہرت کا سکہ پورے عرب میں کھنک رہا ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ جیسی ذات پانی نکالنے کے لیے رسی اور بالٹی تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے مجھے ہنسنا آ رہا ہے۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دوران گفتگو وہ چھوٹی سی بچی تیزی سے چھت سے نیچے اتری، اور اتر کر اس نے کنویں کے قریب ہو کر کنویں کے اندر تھوک ڈال دیا۔ تھوک کا ڈالنا تھا کہ پانی کنویں سے لبالب بھر گیا اور پانی باہر بہنے لگا۔ حضرت شیخ جزولی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فوراً وضو کیا، نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرما کر
اس منی کو بچی کو اپنے پہلو میں بیٹھایا اور بیٹھا کر کہا بیٹی میں تجھے اللہ و رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بتا تو نے کون سی دعا پڑھا ہے، کون سا وظیفہ پڑھا ہے، قرآن کی کون سی آیت پڑھ کر تو نے اس کنویں کے اندر تھوک دیا ہے، پھونک مار دیا ہے کہ تیری تھوک کی برکت سے، تیرے پھونک کی برکت سے اس کنویں کا پانی باہر آ گیا۔ بچی مسکرانے لگی اور کہا چچا جان خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نہ میں نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے، نہ کوئی دعا پڑھی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اب مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتی ہوں۔ اے حضرت شیخ جزولی، یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے میرے منہ میں برکتیں پیدا فرما دی ہے، میری تھوک میں برکت رکھ دی ہے۔ حضرت شیخ جزولی نے جب سنا کہا اللہ اکبر، او میرے پیارے آقا کی چھوٹی سی پیاری امت، تو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتی ہو تو اللہ نے تیرے منہ میں برکت رکھ دیا ہے، منہ تھوک میں برکت رکھ دی ہے۔ تو او منی سنو، جو درود و سلام کی فضیلت میں کتابیں لکھتا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت شیخ جزولی نے کہا بیٹی تو گواہ بن جا، آج میں عہد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ درود و سلام کی فضیلت میں کتاب تحریر کروں گا، ایک کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے عہد کیا اور اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا۔ چند مہینوں میں آپ نے ایک ضخیم کتاب، ایک مستند کتاب آپ نے تحریر فرمائی درود و سلام کی فضیلت میں، اور اس کتاب کا نام آپ نے رکھا دلائل الخیرات شریف۔ کیا رکھا؟ دلائل الخیرات شریف۔ وہ کتاب اتنی مقبول ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہ آج بھی مدینہ شریف میں ترک کے لوگ، مصر کے لوگ ریاض الجنہ کے اندر اور مصطفیٰ کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین بغیر دلائل الخیرات کے اپنی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں۔ بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضور کی چھوٹی سی امت اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھوک میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے منہ میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جب آپ اندازہ لگائے، جب امتی نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے تو اس کی تھوک میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جس نبی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اس نبی کی تھوک کی شان کیا ہوگی، اس نبی کے لعاب دہن کا مقام کیا ہوگا۔ تبھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نابینا صحابی کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگا دیتے تو ان کی آنکھیں جگمگ جگمگ کرنے لگتی۔ میدان بدر میں میرے مصطفیٰ نے حضرت معاذ کے کٹے ہوئے بازو میں اپنا لعاب لگا کر سٹا دیا تو ایسا سٹ گیا، ایسا جڑ گیا، پتا چل رہا تھا کہ حضرت معاذ کا ہاتھ جو ہے کاٹا ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ میرے نبی کی تھوک کی شان ہے۔ اب حضرت شیخ جزولی نے کتاب مکمل فرمائی، اور مکمل فرمانے کے بعد آپ اسی دن سے کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وقت پورا ہونے پر حضرت شیخ جزولی کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، محدثان اعظام تھے، محقق لوگ تھے، عرب کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ آپ کا انتقال ہوا۔ مصر کے اندر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مقام سوس۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام سوس۔ آپ کی قبر وہاں بنائی گئی۔
آپ کا مزار وہاں بنایا گیا اور آپ کو دفنا دیا گیا۔ مزار بننے کے تقریباً 77 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 77 سال۔ 77 سال کے بعد آپ اپنے مریدوں کے خواب میں آ کر، علماء مصر اور مفتیان مصر کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو میری قبر بدل دو، میری قبر بدل دو۔ چنانچہ آپس میں علماء کی میٹنگ ہوئی، جواز کی صورت نکالی گئی اور آپ کی قبر کھولنے کی باری آئی، وقت آیا، دن مقرر کیا گیا تو لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ پورے مصر میں اخبار میں یہ بات چھاپ دی گئی، اخبار کے اندر شہرت کر دی گئی کہ آج حضرت شیخ جزولی کی قبر کھولی جائے گی۔ چنانچہ حضرت شیخ جزولی کی قبر کھولنے کا جو دن آیا تو مصر کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، محدثان عظام، فقہاء کرام موجود تھے۔ ایک کثیر مجمع تھا، اسی میں ایک نوجوان تھا جو سنا کرتا تھا کہ سنا ہے جو مر جاتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، چلا چلی والے، دلی بھوپال والے، جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو معاذ اللہ کہتے تھے نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ تو اس نوجوان نے سوچا آج بڑا سنہرا موقع ہے، آج دیکھ لیا جائے واقعی میں نبی کی بات تو نرالی ہے، اللہ کا ولی بھی مرتا ہے یا نہیں، ان کے جسم کو بھی مٹی کھاتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے آگے قبر کھولنے والوں میں تھا۔ جب لوگوں نے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا، 77 سال گزر گئے تھے، ارے آپ کے جسم کو مٹی کیا کھاتی، تختے میں بھی داغ نہیں لگا تھا، جو تختہ بچھا ہوا تھا اس میں بھی داغ نہیں لگا تھا۔ جب لوگوں نے تختے کو ہٹایا تو کیا دیکھا، حضرت شیخ جزولی کو جب قبر میں سلایا گیا تھا نا، تو چہرے کے جانب سے ہر انسان کو دفن کرتے وقت جو ہے پٹی جو ہے بند کھول دیا جاتا ہے اور اس کا چہرہ قبلے کے جانب کر دیا جاتا ہے، سر جو ہے اتر کے جانب کیا جاتا ہے اور چہرہ کدھر کیا جاتا ہے، قبلے کے جانب۔ آخر سر ادھر کیوں کیا جاتا ہے، اتر کے جانب، اور چہرہ قبلے کے جانب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے جو قبر میں مدینے کے تاجدار آتے ہیں ادھر ہی سے آتے ہیں تاکہ مرنے والوں کو قبر میں اتر کے جانب سر کیا جائے اور چہرہ قبلے کے جانب کیا جائے تاکہ مدینے کے تاجدار کی زیارت میں آسانی ہو جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشی اسلامی ماں بہنوں، آپ کا بند کھلا ہوا تھا سر کے جانب سے، تو لوگوں نے جب کفن ہٹایا، کفن، تو کیا لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ جزولی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال سے پہلے 3 دن پہلے آپ نے خط بنوایا تھا، داڑھی بنوائی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی حضرت شیخ جزولی نے داڑھی بنوائی ہے۔ ہاں، چہرہ تر و تازہ تھا، گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ اور مصر کے لوگ ایسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، حسن میں مصر کا کوئی جواب نہیں ہے، مصر کے لوگ سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ ارے مصر میں حسن کی شہرت تو ضرور ہے، مگر جب تاج الشریعہ مصر گئے، مصر کے لوگوں نے تاج الشریعہ کے حسن پر قربان ہو گئے، تاج الشریعہ کے حسن پہ مصر والے قربان ہو گئے۔ تو اللہ نے تاج الشریعہ کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، جب غلام غوث کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟
تبھی تو شاعر کہتا ہے ارے محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا، محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا، اور یا رسول اللہ اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو پھر چاند تاروں کا کیا حال ہوتا۔ تو مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے نا، اللہ برکتوں سے نوازے، عمر خضر عطا فرمائے صحت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت پہ جو درود پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو بھی حسن سے نواز دیتا ہے، چمک سے نواز دیتا ہے۔ تو شیخ جزولی کا جب کفن ہٹایا گیا نا تو آپ کا چہرہ تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، لاش اٹھانے سے، جسد مبارک اٹھانے سے پہلے اس نوجوان نے کہا اے لوگو، اے علماء کی جماعت، اے مفتیوں کی جماعت، تھوڑی سی ٹھہر جائے، تھوڑا سا مجھے وقت دیا جائے۔ علماء نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں کچھ آج آزمانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا آزماؤ گے؟ کہا آپ دیکھ لیں۔ اس نوجوان نے کیا کیا کہ آپ کے گال پر، رخسار پر زور سے انگلی دبائی، انگوٹھا دبایا، تو جیسے زندوں کے اوپر دبایا جائے تو وہ حصہ جس جگہ دبایا جائے پیلا پڑ جائے گا، رنگ جو ہے بالکل بدل جاتا ہے، اور جب ہٹا لے پھر تھوڑی دیر میں جیسا رنگ ہے وہی رنگ آ جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ جزولی کا چہرہ لال تھا، سرخ تھا، انگلی دبائی، انگوٹھا دبایا تو آپ کا یہ حصہ پیلا پڑ گیا۔ جب ہٹا لیا چند لمحوں میں آپ کا گال سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ 77 سال ہو گئے، واقعی میں اللہ والے مرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس نے اس انداز سے آزمایا اور دیکھا کہ حضرت شیخ جزولی کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے یا نہیں، خون چل رہا ہے یا نہیں۔ تو خون جو ہے زندوں کے جسم میں گردش کرتا ہے، مردوں کے جسم میں گردش نہیں کرتا۔ تو پتا چلا کہ حضرت شیخ جزولی کے 77 سال ہو گئے انتقال کے، مگر 77 سال کے بعد بھی آپ کے جسم میں خون گردش کر رہا تھا۔ اس سے آپ کی زندگی کا ثبوت مل رہا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر حضرت شیخ جزولی جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہے، جب وہ نبی پر درود و سلام کثرت سے پڑھے، 77 سال گزر جائے اور جو ہے ان کے جسم میں زندگی پائی جا رہی ہے، جب درود پڑھنے والا، سلام پڑھنے والے کی زندگی کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پر درود و سلام پڑھا کیجئے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، یہاں عادت بنی رہے گی۔ انشاءاللہ جب قبر میں سلایا جائے گا ہمیں، حضور کی زیارت نصیب ہوگی، حضور کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اور دنیا میں ہم جب نبی پر سلام پڑھتے ہیں وہاں بھی پکار اٹھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اور کبھی پڑھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے اپنے چاہنے والوں سے انتقال سے پہلے فرمایا تھا اے لوگو میری قبر اتنی گہری کھودنا، اتنی گہری کھودنا کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ لوگوں نے کہا حضور کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی گہری کھودنی ہے جو آپ کھڑے ہو سکے؟ آپ نے فرمایا جب لوگ سوال کرے تو کہہ دینا کتاب شریعت میں نہیں لکھا ہوا ہے، کتاب محبت میں لکھا ہوا ہے۔ جب احمد رضا نے ساری زندگی
زندگی کھڑے ہو کر نبی پہ سلام پڑھا ہے، قبر میں جائے گا وہاں بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر کھڑے ہو کر کہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت کا اس سلام کا ایک شعر ہے، آخر میں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا۔ پڑھتے ہیں نا؟ معلوم ہے یہ شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ سلام کا اختتام جو ہے اسی شعر سے کیا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ شعر نہیں پڑھتے ہیں اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دیتے ہیں۔ کاش محشر میں پہلے پڑھ لینا چاہیے، تب کہنا چاہیے مصطفیٰ جانے رحمت، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آخر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کیوں لکھا، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، تو سن لیجئے اور اس شعر کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کل میدان حشر میں اللہ کے رسول جب اپنی قبر سے نکلیں گے نا تو دائیں جانب حضرت صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عمر ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں، قصے کہانی کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں۔ بائیں جانب حضرت عمر، دائیں جانب حضرت صدیق اکبر، اور مصطفیٰ دونوں کے کندھوں پر اپنا دست نبوت رکھے ہوئے اپنی قبر سے باہر نکلیں گے۔ جیسے ہی باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے پہلے ہی سے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور مصطفیٰ جانے رحمت کو ہر چہار جانب سے گھیر لیں گے اور گھیر کر حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا، جب حضور کی آمد ہو قبر انور سے باہر، جب زمین پہ حضور تشریف لائے زمین کے اندر سے، اور جب فرشتے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو، تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، فرشتے کہے اے احمد رضا ارے آؤ آؤ ادھر آؤ اور پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو جھوم جھور کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف پڑھا کیجئے، اس سے چہرے پہ نور بھی پیدا ہوتا ہے، مرادیں بھی پوری ہوتی ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے، بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے، شفا یابی بھی ملتی ہے۔ بے اولاد ہے اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، بے روزگار ہو نبی پہ درود و سلام پڑھیں گے اللہ غیب سے روزی عطا فرمائے گا، قرضدار ہے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے اللہ تعالی غیب سے قرض کی ادائیگی فرما دے گا۔ تو درود و سلام پڑھا کیجئے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے، حضور کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے اور چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے۔ آج شادی کا موقع ہے نا، شادی کی تقریب کی یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ شادی کے حسین موقع پر ہمارے عزیزم محمد نعمان رضا عرف چھوٹو بابو نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل میلاد سجانا قبول فرمائے اور ان کی شادی کے تمام تقریبات کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک اللہ پہنچائے، اور دونوں دولہا دلہن کی زندگی کو اللہ خوشگوار بنا دے، ان کے والدین پر اللہ کرم فرمائے اور ان کے مکان پر جان پر ہم سب پر اللہ سرکار غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے، کہیے آمین۔ آج شادی ہوتی ہے نا، پہلے زمانے میں دلہن کو سجایا جاتا تھا، بیوٹی پارلر لے جا کر کے دلہن کو سجایا جاتا تھا، مگر آج دولہا کو سجایا جاتا ہے، بیوٹی پارلر میں جا کر دولہا کو سجایا جاتا ہے کہ نہیں حضرت؟ اور سجانے کے لیے کم سے کم 15, 20, 25, 35 ہزار تک روپے خرچ ہوتے ہیں کہ نہیں؟
مگر جس دولہا کو اور دلہن کو آپ نے 35-30 ہزار روپے خرچ کر کے سجایا ہے نا، خوبصورت بنایا ہے، بارش ہو جائے نا تو بارش کے چند قطرے اگر چہرے پہ گر جائے سارا حسن کو دھول دے گا، ساری خوبصورتی چلی جائے گی۔ پانی کے چند چھینٹے چہرے پہ مار دیا جائے سارے حسن دھل جائیں گے۔ تو آپ یورپ کا میک اپ لگاتے ہیں، یورپ کا میک اپ لگاتے ہیں حسن کو بڑھانے کے لیے، چہرے کو سجانے کے لیے، مگر یورپ کا میک اپ کا یہ حال ہے کہ پانی کے چند قطرے پڑ جائیں گے سارا حسن دھل جائے گا، ساری خوبصورتی چلے جائے گی۔ آؤ میں آپ کو مدینے کا میک اپ دینے لگا، مدینے کا میک اپ دینے لگا ہوں، اور مدینے کا میک اپ کا یہ حال ہے کہ موت بھی آ جائے گی نا، آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے، ہم اور آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے، تو موت جو ہے قبر تک جو ہے آپ کے اور ہمارے حسن کو چھین نہیں سکتی ہے، ہمارے حسن کو دھول نہیں سکتی ہے۔ تو مدینے کا میک اپ ہے کیا؟ مدینے کا میک اپ ہے کیا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینے کا میک اپ ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود و سلام پڑھنا۔ مصطفیٰ پہ درود پڑھو گے اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ موت بھی آئے گی تو آپ کے حسن کو چھین نہیں سکتی ہے، آپ کے حسن کو دھول نہیں سکتی ہے۔ تو مدینے کا میک اپ لگانے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ کبھی بھی یہ حسن نہیں جائے گی، کبھی بھی یہ خوبصورتی نہیں جائے گی۔ جب خوبصورتی آ جائے گی تو، اور معلوم ہے آج شادی بیاہ کے موقع سے بارات جانے کے وقت ہمارے دولہا کو حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، نفل نماز پڑھ لو، مگر فرض نماز سارے غائب ہیں، سارے فرض نماز غائب ہے۔ شادی بیاہ کے موقع سے ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہاں صحرا باندھ کے، صحرا باندھنے سے پہلے شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ صحرا باندھنے کے بعد آپ کا سجدہ نہیں ہوگا صحیح، آپ پیشانی نہیں زمین پر رکھ سکتے ہیں، آپ ناک تو سٹا سکتے ہیں مگر پیشانی نہیں سٹے گی آپ کی۔ سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بارات جانے سے پہلے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کون سی نماز ہے معلوم ہے؟ سفر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ سفر کی 2 رکعت نماز نفل ہے۔ 2 نفل جو ہے وہ شکرانے کی نہیں ہے۔ کون سی نماز ہے؟ سفر کی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھو، ہاں یہ سفر کی نماز ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے سفر کی، مگر کیسے پڑھنا ہے؟ صحرا باندھنے سے پہلے وضو کر لیجئے، مسجد میں پڑھنا ہو مسجد چلے جائیے، نماز پڑھ کے آئیے، پھر جو ہے اپنے سروں پہ صحرا سجوائیے، امامہ بندھوائیے چہرے پر اور سر پہ صحرا جو ہے سجوائیے، اور درود و سلام کی جو ہے گونج میں سجوائیے۔ مگر آج صحرا باندھتے وقت جو ہے درود و سلام ہماری ماں بہنیں کیا پڑھیں گی؟ آج گیت گاتی ہے۔ اب بتائیے حضور کی عظیم سنت ادا کر رہی ہے، حضور کی عظیم سنت کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اس عظیم سنت کے موقع سے بھی کفریہ کلمات ہماری ماں بہنیں بکتی ہے اور گانے گاتی ہے، گیت گایا کرتی ہے۔ او میری ماں بہنوں، گزارش ہے آپ سے کہ صحرا کے وقت جو ہے گیت مت گایا کرو، بلکہ اپنے نبی پر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ تو انشاءاللہ
آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور دولہا کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، دولہا کا بھی بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ مگر آج لوگ سوچتے ہیں نا، اگر شادی میں ڈھولک نہ بجے تو یہ بھی کوئی شادی ہے، ہاں نہ بجے تو کوئی یہ بھی شادی ہے۔ اگر شادی کے موقع سے ویڈیو کیمرہ نہ ہو تو یہ بھی کوئی شادی ہے۔ آج ایک عظیم سنت ادا کرنے پر نہ جانے کتنے گناہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج دلہن کو جب بیٹھایا جاتا ہے ڈولی میں بیٹھانے سے پہلے دولہا تو اپنے دوستوں احبابوں سے ملتا رہتا ہے، دولہا اپنے دوستوں سے ملاقات میں لگا رہتا ہے اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو دلہن کے پاس بھیج دیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور نوجوان بے دھڑک جو ہے اس دولہا کی دلہن سے جو ہے ملاقات کرتا ہے اور سیلفی لیتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، اس عظیم گناہ سے بچو، اس برائی سے، سیلفی سے بچو۔ اور معاذ اللہ، اور جو دلہن کی سہیلیاں رہتی ہیں نا، اگر دلہن دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہے، گھونگھٹ گرائی ہوئی ہے، تو جب ویڈیو کیمرہ لے کر ہمارا نوجوان جاتا ہے جب فوٹو بنانے کے لیے، تو سہیلیاں کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کیمرے میں ذرا قرینے سے فوٹو لینا، ویڈیو کیمرہ تھوڑا قرینے سے کرنا، اس لیے 9 لکھا ہار جو ملا ہے نا وہ بھی کیمرے میں آنا چاہیے، ہاں کان میں جو جھمکے پڑے ہوئے ہیں سونے کا وہ بھی دکھنا چاہیے۔ ارے نادان، تم اپنی غیرت پہ ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ہماری ان ماں بہنوں کو جو ہے شرمسار ہو جانا چاہیے۔ وہ گلے کا سیٹ کا فوٹو کیا لیتا ہے؟ کیمرہ فون جو ہے مین جو ہوتا ہے، پہلے دلہن کی چھاتیوں کا اور سینے کا جو ہے تصویر لیا کرتا ہے۔ اگر گلے کا لاکٹ جو ہے لیا جائے تصویروں میں تو سینے کے جو ہے اور چھاتیوں کی تصویریں بھی آتی ہے، چہرے کا وجود بھی مکمل آتا ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف مصطفیٰ کی عظیم سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اور ایک طرف گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، ایک طرف جو ہے فرض نماز ترک کیا جا رہا ہے اور نفل پہ زور دیا جا رہا ہے۔ جب تک جس کے ذمے فرض باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جب تک فرض باقی ہے نا، نفل جتنا بھی پڑھ لے نفل قبول نہیں کیا جائے گا جی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شادی سے پہلے، صحرا باندھنے سے پہلے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، سفر کی 2 رکعت نفل، تب جا کے صحرا باندھے تاکہ سجدہ صحیح سے ادا ہو پائے۔ مگر آج جس دولہا کو اور دلہن کو 35,000 روپیے اور 40,000 روپیے میک اپ میں خرچہ کیا گیا ہے، صحرا باندھنے کے بعد اس کو وضو کرایا جائے، کیا وہ وضو کرے گا؟ جی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وضو کرے گا سارا حسن دھل جائے گا، ساری خوبصورتی چلی جائے گی۔ ارے ایک مرتبہ وضو کیا ٹوٹے، ہزاروں مرتبہ وضو ٹوٹ جائے پھر بھی وہ وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مگر معلوم ہے جو دولہا اور دلہن اپنی سہاگ رات، شب عروسی کے موقع سے، شب زفاف کے موقع سے، ملاقات کی پہلی رات کے دن، پہلی رات میں جو دولہا دلہن آپس میں ملاقات سے پہلے وضو کر لیتے ہیں اور وضو کر کے آپس میں ملنے سے پہلے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نکاح کے بعد شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے، نکاح کے بعد شکرانے کی نماز ہوتی ہے،
اور نکاح سے پہلے سفر کی نماز ہوتی ہے، اس کو جان لیجئے۔ تو معلوم ہے جو دولہا اور دلہن آپس میں ملاقات سے پہلے وضو کر لے اور وضو کر کے دونوں مصلی بچھا دے اور رب کی نماز پڑھنے لگے، تو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں ادھر آؤ۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دیکھو زمین کی طرف ذرا جھانک کر دیکھو۔ فرشتے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کہا مولا یہ تو دولہا دلہن وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر تیری نماز ادا کر رہے ہیں، تیری نماز ادا کر رہے ہیں، مولا کیا حکم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے آج اس کی شادی کی پہلی رات ہے، دیکھو اس نے اپنے سارے جذبات کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپس میں ملاقات سے پہلے اپنے سارے جذبات کو میرے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیا ہے، میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور ملاقات سے پہلے یہ میرا سجدہ کرنے جا رہے ہیں، میری نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اے فرشتوں سنو، ایسا کرو کہ عرش پر چراغاں کرو۔ کیا کرو؟ عرش پر چراغاں کرو اور نئے سرے سے عرش کو سجا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار کیوں ایسا کرے؟ اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کی شادی کی خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی شادی کی خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اس کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے انہوں نے زمین پر، آج نعمان بابو نے اپنے شادی کے موقع سے یہ پنڈال سجایا ہے، یہ محفل سجائی ہے، گھروں میں قمقمے اور لائٹ کا اہتمام کیا ہے، جھنڈیاں اور جو ہے پتیوں سے اپنے گھروں کو سجایا ہے۔ کیوں؟ ان کی شادی ہو رہی ہے، یہی شادی اللہ رسول کی مرضی اور اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے عرش پر بھی عرش کو سجا کر ان شادیوں میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اور خوشیوں میں شریک ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج اس کی شادی کی پہلی رات ہے، عرش کو چراغاں کر دیا جائے، سجا دیا جائے، خوشبوؤں میں مہکا دیا جائے، اور اے فرشتوں صرف عرش کو مت سجاؤ، صرف عرش کو مت سجاؤ، میں بھی اپنے بندوں کی طرح اپنے اس دولہا دلہن کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ شادی کے موقع سے دوست احباب گفٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کچھ لے کے آتا ہے، کوئی کچھ لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے او فرشتوں سنو، میں بھی اس دولہا دلہن کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو کیا گفٹ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جنت چلے جاؤ اور میری رحمت کی چادر اٹھاؤ، اور میری رحمت کی چادر اٹھا کر یہ دولہا دلہن کو لپیٹ دو، دولہا دلہن کو اوڑھا دو۔ معلوم ہے جس رات میں دولہا دلہن کی جو ہے شب زفاف کی رات میں اللہ کی رحمت کی چادر لپیٹی جاتی ہے، چادر اڑھائی جاتی ہے، انہی دولہا اور دلہن کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے غوث اعظم جیسی اولاد پیدا فرماتا ہے، غریب نواز جیسی اولاد عطا فرماتا ہے، محبوب الہی جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ جی آپ شادی کے موقع سے گانے بجائیں گے تو اولاد غریب نواز جیسا پیدا ہوگا، جیسے آپ نے کیا ہے، اگر گانے کا اہتمام کیا ہے، ڈانس کا اہتمام کیا ہے، تو اولاد بھی ڈسکو ڈانسر پیدا ہوگی۔ غوث اعظم غلام غوث اعظم پیدا نہیں ہوگی۔ آپ نے جیسا کیا ہے
اگر چاہتے ہیں کہ میری اولاد ڈسکو ڈانسر پیدا نہ ہو، غلام غوث پیدا ہو، غلام غریب نواز پیدا ہو، داتا تیغ علی شاہ جیسا شہزادہ پیدا ہو، تو ڈسکو ڈانسر والا کام مت کیجئے، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق شادی اور بیاہ کے رسومات ادا کیجئے۔ درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دلہن کا بھی برا حال ہے، دلہا کا تو معاملہ گڑبڑ ہے ہی ہے، مگر دلہن بھی کم بگڑی نہیں ہوتی ہے، ہاں، اور ماں باپ بھی کم بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ہاں جی۔ معلوم ہے دلہن کو حضرت ملکہ زبیدہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ملکہ زبیدہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی، ارے جنہوں نے دنیا میں جنت خریدا تھا، حضرت بہلول دانا سے۔ بہلول دانا بغداد کے ایک بہت بڑے ولی ہیں، بغداد شریف میں ان کا مزار ہے، جہاں حضرت جنید بغدادی غوث اعظم کے دادا پیر کا جہاں مزار ہے نا، اسی مزار کے قریب حضرت بہلول دانا کا مزار ہے۔ اچھا، بہلول دانا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا کے مطلب، ان کا نام بہلول دانا کیوں ہے؟ بہلول کے معنی ہوتا ہے پاگل، دانا کے مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ بہلول کے معنی پاگل، دانا کے معنی عقل مند۔ تو وہ کسی دنیا دار کا پاگل نہیں تھا، بہلول دانا مدینے کے تاجدار کا پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ اس لیے حضرت بہلول دانا کی قبر پہ جائیں گے نا، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ حضرت بہلول دانا کی قبر سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے جی۔ حضرت بہلول دانا کے ہی قریب ملکہ زبیدہ کا مزار ہے۔ اب پورے روئے زمین پر ملکہ زبیدہ کا جو مزار کا گنبد ہے نا، وہ ایسا گنبد کسی کا بھی نہیں ہے۔ اینٹے کا چمنی ہوتا ہے نا حضرت، ہاں بالکل چمنی جیسا ہے، لمبا، ہاں۔ تو حضرت ملکہ زبیدہ یہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت ہارون رشید کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ ہارون رشید کی بیوی۔ یہ ہارون رشید کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کا یہ وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے 3 بر اعظم پہ حکومت فرمائی ہے۔ کتنے؟ 3 بر اعظم پر۔ معلوم ہے جب بارش کا موسم ہوتا اور آسمان میں بادل کے ٹکڑے جب بنتے تھے نا، بادل بنتا تھا، بادل کے ٹکڑے جب بنتے تھے تو ہارون رشید بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے، او بادل کے ٹکڑے جہاں جا کر برسنا ہے برس جا، مگر خدا کی قسم تو جہاں برسے گا محمد عربی کے غلام ہارون رشید ہی کی حکومت ہوگی۔ کیا؟ محمد عربی کے غلام ہارون رشید ہی کی حکومت ہوگی، ہاں۔ اور جب زمین سے خراج آئے گا نا، خراج، جب خراج آئے گا تو ہارون رشید کے خزانے میں جمع ہوگا، ہارون رشید کے خزانے میں جمع ہوگا۔ تو آپ بتائیے کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ہارون رشید، کتنی بڑی سلطنت تھی آپ کی کہ 3 بر اعظم کے آپ بادشاہ ہیں۔ تو ایسے بادشاہ کی بیوی کے اندر کتنے ناز نخرے ہونی چاہیے۔ مگر ملکہ زبیدہ کی سادگی دیکھیے، ملکہ زبیدہ کی عاجزی دیکھیے، ملکہ زبیدہ کا مصطفیٰ سے سچا پیار دیکھیے۔ وہ لوگ محلوں میں رہ کر بھی نبی کی شریعت پہ زندگی گزارتے تھے، آج ہم محلوں میں رہ کر بھی نبی کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ یہ وہ ملکہ ہے، وہ خاتون ہے
کہ ہارون رشید جیب خرچ کرنے کے لیے پیسے دیا کرتے، پیسے تھوڑے بہت دیا کرتے تھے. تو ملکہ زبیدہ آج کی عورتوں کی طرح کان کی بالی نہیں خریدتی تھی، ناک کا بیسر نہیں خریدتی تھی، ہاں گلے کا سیٹ نہیں خریدتی تھی، پاؤں کا پاجیب نہیں خریدتی تھی. وہ کیا کرتی تھی کہ ہارون رشید جو جیب خرچے کے لیے پیسہ دیا کرتا تھا، ان پیسوں سے ملکہ زبیدہ حضور کی امت کی ان بیٹیوں کو خریدتی جو حافظ قرآن ہوا کرتی تھی، جو حافظہ ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے ملکہ زبیدہ نے 300 اسلام کی بیٹیوں کو خرید ڈالا، جو سب کے سب حافظ قرآن، سب کے سب حافظ قرآن تھی. جب 300 جمع ہو گئی نا تو آپس میں 300 بیٹیوں نے مشورہ کیا کہ پتہ نہیں ملکہ زبیدہ نے ہمیں کیوں خریدا ہے، نہ کوئی کام کرواتی ہے، جیسا کھاتی ہے مجھے ہم سب کو کھلاتی ہے، جیسا پہنتی ہے ہم سب کو پہناتی ہے، جیسے بستر پہ وہ سوتی ہے ویسے ہی بستر پر ہم سب کو سلاتی ہے. ملکہ زبیدہ نے ہمیں کیوں خریدا ہے، چلو ہم سب مل کر اس سے پوچھیں. 300 اسلام کی بیٹیاں حضور کی امتی ملکہ زبیدہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. کہا او ملکہ زبیدہ، یہ تو بتائیے کہ آپ نے ہمیں خریدا کیوں ہے؟ نہ جھاڑو لگواتی ہے، نہ کپڑے دھلواتی ہے، نہ برتن مجواتی ہے، نہ کھانے بنواتی ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے او میرے اسلام کی بیٹیوں، او میرے مصطفیٰ کی امتیوں، ہم نے صرف ایک مقصد سے تم لوگوں کو خریدا ہے. کہا تیرا مقصد کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی او میری بیٹیوں، میں نے صرف اس لیے خریدا ہے کہ میرا جو یہ محل ہے نا، اس محل میں ایک لمحہ ایک سیکنڈ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، جس میں مصطفیٰ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. میں چاہتی ہوں کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن میرے محل کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، مصطفیٰ کی قرآن کی تلاوت. معلوم ہے ملکہ زبیدہ نے کہا ڈیوٹی لگا لو، ایک پڑھ کے اٹھنا، دوسری بیٹھ جانا، دوسری پڑھ کے اٹھنا، تیسری بیٹھ جانا. ساری لڑکیوں نے، بیٹیوں نے اپنا وقت مقرر کر لیا اور ملکہ زبیدہ کے محل میں ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا. معلوم ہے ملکہ زبیدہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہی تھی، دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور روٹی سالن لے کر بیٹھی تھی. جیسے ہی روٹی کا لقمہ بنایا، بس ختم ہی کرنے والے ہیں. روٹی کا لقمہ بنا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگی. جیسے ہی ڈالی اس نے فوراً ہاتھ کو ہٹا لیا اور اس روٹی کے لقمے کو، ٹکڑے کو پھر دسترخوان پہ رکھ دیا. ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا. ملکہ زبیدہ کی ایک سہیلی تھی، وہ سوچتی تھی ملکہ زبیدہ نے بڑی نیک کام کی ہے، بہت سارے کام ایسے انجام دیے ہیں، یقیناً ملکہ بخش دی جائے گی، زبیدہ کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا. معلوم ہے ملکہ زبیدہ نے تو وہ کام انجام دیا تھا کہ جس وقت عرب میں پانی کی قلت تھی، پانی کی تکلیف سے حاجی لوگ پریشان ہو جاتے تھے. ہارون رشید کے زمانے میں جی وہ پتھریلی زمین، پہاڑیوں اور وادیوں کے سے جب حاجیوں کو گزرنا پڑتا تو پانی جب ختم ہو جاتا تو حاجی لوگ پریشان ہو جاتے. کئی لوگوں کے جانور مر جایا کرتے تھے.
تو معلوم ہے ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید سے کہا او میرے شوہر نامدار، میں چاہتی ہوں کہ ایک نہر بنا دیا جائے، عراق سے نہر فرات سے لے کر میدان عرفات تک ایک نہر بنوا دیا جائے۔ ہارون رشید نے مزدوروں کو بلایا، کاریگر کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ ہمیں عراق سے نہر فرات سے لے کر میدان عرفات تک، مکہ کی سرزمین تک، مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ کی سرزمین میدان عرفات تک ایک نہر بنوانا ہے۔ اس نہر کا آج بھی نام ہے نہر زبیدہ۔ کیا نام ہے؟ نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ کے لیے بات ہوئی تو معلوم ہے مستریوں نے، کاریگروں نے کہا، مزدوروں نے کہا کہ بہت پیسے خرچ ہوں گے، کافی لمبا خرچ ہے۔ ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جو بھی خرچ ہوں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں عراق سے نہر فرات سے لے کر میدان عرفات تک نہر کا کام مکمل ہو گیا تو حساب کتاب کرنے کے بعد ملکہ زبیدہ کے پاس میں ایک منشی آیا رجسٹر لے کر، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے ملکہ زبیدہ 17 لاکھ سونے کا اشرفی، کتنے؟ 17 لاکھ سونے کا اشرفی اس پہ خرچ ہوا ہے۔ اب بتائیے اس زمانے میں 17 لاکھ سونے کا اشرفی خرچ ہوا تھا، اس زمانے میں کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ کے پاس وہ رجسٹر جب دیا گیا، ملکہ زبیدہ نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا؟ اس رجسٹر کو نہر میں ڈال دیا۔ کہا او ملکہ زبیدہ یہ تو حساب و کتاب ہے۔ کہا میں نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے میں نے نہر نہیں بنوایا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہر بنایا ہے، ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے 17 لاکھ کیا ہے، 100 لاکھ بھی سونے کا سکہ اور اشرفی خرچ ہوتا، ملکہ زبیدہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم ہے ملکہ زبیدہ کھا رہی تھی، روٹی کا لقمہ رکھ دیا، ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ جو سہیلی تھی نا وہ سوچتی تھی جب بھی ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوگا اور جب میں خواب میں ملکہ زبیدہ کو دیکھوں گی نا تو میں پوچھوں گی او ملکہ زبیدہ تو نے قرآن کا بڑا ادب کیا ہے، تو نے قرآن کی بڑی تعظیم کی ہے اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے، نہر بنوایا ہے اور تو نے اللہ کے نام کا ادب کیا ہے۔ ملکہ زبیدہ بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ جو نیک ہوتے ہیں نا ان کے دوست احباب بھی نیک ہوا کرتے ہیں، جو بیٹیاں نیک ہوتی ہیں ان کی سہیلیاں بھی نیک ہوا کرتی ہیں، ان کے دوست بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ ملکہ زبیدہ نیک تھی، اس لیے ملکہ زبیدہ کی جو سہیلی تھی نا وہ بھی نیک تھی۔ انتقال کے 2-4 دن کے بعد ملکہ زبیدہ کو خواب میں اس کی سہیلی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ملکہ زبیدہ جنت کے باغ میں ٹہل رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ بس آخری جملہ ہے، صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ ہاں، ملکہ زبیدہ باغ میں ٹہل رہی ہے۔ کہا ما فعل اللہ بکا، اے ملکہ زبیدہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کس وجہ سے بخشا؟ کیا قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کروانے کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ کہا نہر زبیدہ بنوانے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، نہر زبیدہ بنوانے کی وجہ سے نہیں۔ کہا پھر اللہ نے تجھے کیوں بخش دیا؟ کون سی بات ہے، کیا سبب ہے، کس وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دیا؟ ملکہ زبیدہ کہنے لگی او میری سہیلی، جب مجھے قبر میں لوگ سلا کے چلے گئے نا تو حضرات نکیرین تو بہت بعد میں آئے،
حضرات نکیرین منکر نکیر سوال و جواب کے لیے بہت بعد میں آئے. جیسے ہی مجھے قبر پر لوگ مٹی ڈال کر چلے گئے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی, ندائی, او ملکہ زبیدہ, تو ہی ملکہ زبیدہ ہے. تو میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی. میں ڈر کے مارے اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں سمجھ گئی یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے, میرے پروردگار کی آواز ہے. یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے, میرے رب کریم کی آواز ہے. ملکہ زبیدہ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگی, پروردگار تو تو خوب جانتا ہے میں ہی زبیدہ ہوں, میں ملکہ نہیں ہوں, فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں, میں تو مصطفیٰ کائنات کی بیٹی کی خادمہ ہوں. کہا او ملکہ زبیدہ ایک بات بتا, تو ایک دن دسترخوان پہ بیٹھ کر کھا رہی تھی, دسترخوان پہ بیٹھ کر کھا رہی تھی, تو نے لقمہ بنایا, روٹی کا نوالا بنا کر اپنے منہ کے قریب لے گئی اور تو نے فوراً اس نوالے کو پھر دسترخوان پہ رکھ دیا. آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا مولا میں نے تیرے نام کی تعظیم کے لیے کیا. کہا وہ کیسے؟ کہا اے اللہ جب میں نے روٹی کا لقمہ بنا کر نوالا بنا کر اپنے منہ کے قریب لے گئی تو اس وقت میرا دوپٹہ جو تھا نا سر سے گرا ہوا تھا, اور اسی اثنا میں مسجد کی مینار سے تیرا منادی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, تیری آواز لگائی, تیرا نام پکارا. تو میں روٹی کا نوالا بنا لی تھی اور جیسے منہ کے قریب لے گئی میں نے اللہ اکبر جیسے ہی سنا, پروردگار مجھے حیا آئی کہ میں کھا رہی ہوں اور سر کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں, تو کیوں نہیں میں اپنے رب کے نام کی تعظیم کر لوں, میں اپنے رب کے نام کی تعظیم کر لوں, ادب کر لوں. روٹی بعد میں کھاؤں گی, پہلے اذان کا جواب دے لوں اور اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے اپنے آنچل کو اپنے سر پہ ڈال لوں. چنانچہ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی, او ملکہ زبیدہ, او زبیدہ سن, میں نے تو تجھے اسی دن جنت عطا کر دیا تھا, میں نے تو تجھے اسی دن جنت عطا کر دیا تھا, اسی دن تجھے بخش دیا تھا. او ملکہ زبیدہ تو بعد میں میرے جو ہے دیے ہوئے نعمتوں کو ملاحظہ کرے گی, میں نے تجھے اسی دن جنت عطا کر دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری ماں بہنوں, یہ ملکہ زبیدہ پر جو اتنا بڑا انعام ہوا, کیوں؟ انہوں نے اذان کا ادب کیا تھا, اللہ کے نام کی تعظیم کی تھی, تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملکہ زبیدہ کو جنت کا حقدار بنا دیا. ان کے لیے جنت میں بسترا لگوا دیا, ان کے لیے جنت میں اللہ نے بچھونا بچھوا دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری ماں بہنوں, آج افسوس کا مقام ہے کہ آج شادی بیاہ کے موقع سے جو ہے ہماری ماں بہنوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوا کرتا ہے اور غیر مردوں کے سامنے جو ہے سر کھول کے آیا کرتی ہے. حضرت ملکہ زبیدہ سے سبق حاصل کرو اور اپنے سر کو جو ہے دوپٹے سے, اوڑھنی سے جو ہے چھپایا کرو. معلوم ہے ملکہ زبیدہ کے بال بڑے خوبصورت تھے, بال جو ہے بڑے خوبصورت تھے. ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کے سامنے بیٹھی, کبھی کبھی دونوں تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے, میاں بیوی تھے, آپس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے. تو ہارون رشید نے دیکھا آج ملکہ زبیدہ کا انداز ہی الگ ہے. کیا انداز ہے؟ اپنے سر سے دوپٹہ باندھی ہوئی ہے اور سر کو پورا چھپائی ہوئی ہے. آج ملکہ زبیدہ کا بال نظر نہیں آ رہا تھا, بال جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا. ملکہ زبیدہ سے ہارون رشید نے پوچھا, او میری شریک حیات, او ملکہ زبیدہ, آج کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے دوپٹے سے سر کو باندھ رکھا ہے, کیا بات ہے؟ تو ملکہ زبیدہ نے دوپٹہ کھولا تو حضرت ملکہ زبیدہ کا سر منڈا ہوا تھا. ملکہ زبیدہ کا سر میں ایک بھی بال نہیں تھا, منڈوا دی تھی. اور ملکہ زبیدہ دکھا کر رونے لگی.
کہا او ملکہ زبیدہ تو نے کیا کیا؟ اتنے خوبصورت بال تھے تیرے، کافی لمبے بال تھے تیرے، مگر تو نے کیا ظلم کر ڈالا؟ اتنے خوبصورت بال کو تو نے منڈوا دیا، استورا چلوا دیا، تو نے کیا غضب ڈھا دیا؟ ملکہ زبیدہ رونے لگی، کہا او میرے سر کے سائیں، او میرے سر کے سائیں، کیا بتاؤں، مجھے بھی بال سے بڑا پیار ہے، مجھے بھی بال بڑے خوبصورت لگتے تھے، مگر او میرے سر کے سائیں، کل میں نے غسل کیا تھا، کھا رہی تھی کہ بازو میں ایک نوجوان چھت پر کھڑا تھا اور اس کی نظر جو ہے میرے بال پہ پڑ گئی، دھوکے سے میں جو ہے چھت پر تھی اور اس کی نظر پڑ گئی تو میرے غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جس بال شوہر کے لائق وہ بال نہیں ہے، اس لیے او میرے شوہر نامدار، اس بال پہ غیر کی نظر پڑی ہے، اس لیے میں نے ان بالوں کو منڈوا دیا۔ تو یہ حضرت ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر کی جو امانت ہے، حسن ہے، جو زلف ہے، اس زلف اور سر کا اتنا تعظیم کیا اور اتنا غیرت دکھایا، تو آج افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم انہی کی کنیز ہماری ماں بہنیں کہلاتی ہیں اور شادی بیاہ کے موقع سے جو ہے غیر مردوں کے سامنے سر سے دوپٹہ ہٹا کر خوب ویڈیو بنوایا کرتی ہے، تصویریں کھنچوایا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شادی کے تقریبات کو بحسن و خوبی اللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، وصول کے مطابق ہمیں شادی کے جشن کو منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، موسم بھی خراب ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، آنا ہوا تو گفتگو ہوگی اور پیاری پیاری باتیں سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمائے۔ آج افسوس کا مقام ہے، مجھولیا میں اتنی آبادی ہے، اتنی آبادی ہے، ایک سمجھیے لوگوں کا ازدحام ہے، یہاں کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، مگر مسجد میں زیادہ سے زیادہ 2 صف، 1.5 صف، کبھی 2.5 صف، کبھی 3 صف لوگ نمازی ہوتے ہیں۔ ہمیں امام صاحب قیلہ نماز کس پہ فرض ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ جی نماز کس پہ فرض ہے؟ ارے مسلمان پہ فرض ہے، اور مسلمان ہے کون؟ جی مسلمان کون ہے؟ اہل سنت۔ کس کو مسلمان کہتے ہیں؟ اہل سنت کو، اور اہل سنت میں بریلوی فرقہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت جس کو بریلوی کہتے ہیں وہی مسلمان ہے۔ تو مسلمان پر نماز فرض ہے، اہل سنت پہ نماز فرض ہے، اور اہل سنت صرف نیاز دلاتے ہیں، نماز سے کوسوں دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ چلا چلی والے ہمارے ایمان کو لوٹتے ہیں، ہمارے بھولے بھالے مسلمان کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ نماز سے مسجد کو آباد کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر کو آباد فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پہ نماز فرض نہیں ہے وہ لوگ خوب نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سنی مسلمان پہ نماز فرض ہے تو یہ نماز سے دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔